الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سامعین عظام، بات چل رہی ہے حضرت اسماعیل اور ان کے سراپا اطاعت گزار بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے گھر میں میری وحدانیت اور سمادانیت کا اعلان کرو، اس کے بعد نمرود کے دربار میں جا کر میری حقانیت کا پرچم لہراؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں میں کامیابی و کامرانی حاصل کی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی بڑھتی گئی۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد نواز، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن امتحان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، آزمائشیں بند نہیں ہوئی، بلکہ پچھلے امتحان سے بھی زیادہ مشکل امتحان کا وقت آیا۔ حکم خداوندی ہوا کہ اے ابراہیم اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں دانا ہوگا پانی، نہ انسان ہو نہ حیوان، وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پانی کا بھی نظم نہ ہو اور کھانے کا بھی کوئی انتظام نہ ہو۔ وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہاں گھاس تک بھی نہ اگتی ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بھی ایک امتحان کا پرچہ ہے، ایک پیپر ہے، اور اس میں ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک مشکیزہ میں پانی اور کچھ کھجوریں لے کر روانہ ہو گئے، اور چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے یاد کیا ہے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کو وہاں چھوڑا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے لگے۔ جب حضرت ہاجرہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو بڑا تعجب ہوا، عجیب سا منظر لگا، اور کہنے لگی کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس بے آب و گیا وادی میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کم سے کم میرا نہیں تو اس بچے کا تو خیال کر لیا ہوتا جسے آپ نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر مانگا تھا۔ اس فرزند پر تو رحم کرتے جسے آپ نے اپنے بڑھاپے کا سرمایہ تصور کیا تھا۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی کچھ ارمان تھے، کچھ احساسات و جذبات تھے۔ ایک لوتے بیٹے کی محبت دل میں تھی، بیوی کے لیے دل میں نرم گوشہ تھا، اپنی اولاد کے ساتھ رہنے کی آرزو اور تمنا تھی، لیکن حکم خداوندی کے آگے ان تمام چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظر انداز کر دیا اور فرمایا کہ اے ہاجرہ سنو، میں تمہیں اور حضرت اسماعیل یعنی اس بچے کو اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تمہیں اس پر راضی رہنا ہوگا، اور یہی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی نبی کی بیوی تھی، اتنا سننا تھا کہ دامن خلیل کو چھوڑ کر رب جلیل کا واسطہ دے کر کہتی ہے کہ میاں جائیے اور میری طرف سے مطمئن ہو کر جائیے، مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ جس نے بچپن میں آپ کو ظالم قوم سے محفوظ رکھا، وہ اللہ جس نے نمرود کی دہتی ہوئی آگ میں آپ کی حفاظت کی ہے، آج آپ اسی کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بھی حفاظت کرے گا۔ کتنی اونچی بات حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آل اولاد کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب کچھ دور جاتے ہیں اور بچے نظروں سے، بیوی اور بچے جب نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر انتہائی عاجزی اور درد بھرا درد انگیز دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی اور عرض کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے اللہ، اے کائنات کو بنانے والے، اے آدم کو عدم سے وجود میں لانے والے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں نے اپنی اولاد کو، اپنی آل کو آپ کے محترم گھر کے قریب وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آیا ہوں۔ اے اللہ، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میرا کوئی مقصد نہیں، تیری اطاعت اور فرما برداری کے سوا کوئی چاہت نہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے اللہ، میں نے اپنی آل اولاد کو تیرے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہ نماز قائم کرے، تیرے دربار عالی میں سجدہ ریز ہو۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے الہ العالمین، یہ ماں بیٹے
لہذا ایک کرم تو یہ فرما دیجئے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اے الہ العالمین لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ اے الہ العالمین یہ ماں اور بیٹے جس زمین پر رہ رہے ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ زمین کاشت کے لائق نہیں، کھیتی کرنے کے قابل نہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ اے الہ العالمین لہذا دوسرا کرم تو یہ فرما دیجئے کہ ان کے لیے پھلوں کا رزق مہیا کرا دیجئے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ آپ کی نعمت کی قدردان اور شکر گزار بن جائے۔ یہ ایک پیغمبر کی دعا تھی اپنے معصوم بچے اور اپنی صابرہ اور شاکرہ بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے۔ یہ ایک اللہ کے چہیتے پیغمبر کی درخواست تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبول کیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دعا کو قبول فرمایا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سارا عرب فیض حاصل کر رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر رہنے لگی۔ کھانے اور پینے کا جو سامان تھا وہ استعمال کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیاس لگی۔ حضرت ہاجرہ بے قابو ہو گئی، بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ کا دل ماں کا دل تھا۔ جب بچے کو شدت پیاس میں شدت ہوئی تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو گئی اور پانی کے لیے نکلی، آس پاس گئی، کہیں بھی پانی کا آثار نظر نہیں آیا تو صفا نامی پہاڑی پر چڑھتی ہے اور دیکھتی ہے اور امید کرتی ہے کہ شاید بلندی سے پانی کے کچھ آثار نظر آئے، لیکن نا امید ہو کر، مایوس ہو کر وہاں سے چلی آتی ہے۔ جب بچے کا خیال آتا ہے تو بچے کے پاس آتی ہے۔ جب پیاس میں اضافہ ہوتا ہے تو حضرت ہاجرہ مروہ نامی پہاڑ پر جاتی ہے کہ شاید یہاں سے کچھ پانی کے آثار مل جائے، پانی کے آثار نظر آئے، لیکن وہاں بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ بچے کا خیال آتا ہے، پھر بچے کے پاس دوڑ کر آتی ہے۔ 7 مرتبہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کا پہاڑی تک دوڑ لگاتی ہے۔ یہ وہی سنت ہاجرہ ہے جسے سعی بین الصفا والمروہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ طلب اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام حجاج کرام کو یہ حکم دے دیا کہ وہ سعی بین الصفا والمروہ کرے، صفا سے مروہ کا چکر لگائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے چینی کو دیکھا، شدت پیاس کو دیکھا اور حضرت ہاجرہ کے لگن کو دیکھا تو حضرت ہاجرہ کے کانوں تک یہ بات پہنچائی کہ اے ہاجرہ، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب پانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسماعیل کے قدموں میں پانی کا نظم کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام آ کر دیکھتی ہے
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ اپنی ایڑی کو رگڑ رہے ہیں وہاں سے سرد اور شیریں پانی کا چشمہ جاری ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام میڑ بنانے لگتی ہے کہ کہیں پانی بہ نہ جائے، اور کہتی ہے کہ زمزم ٹھہر جا۔ یہ وہی پانی ہے جسے حجاج کرام پیتے ہیں، اور جب لے کر آتے ہیں تو ہم اسے تبرک سمجھ کر پیتے ہیں۔ یہ وہی پانی ہے جس کے متعلق آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پانی کے اندر بیماریوں کا شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی میں شفا رکھا ہے۔ مسلمانوں، آج یہ پانی جو ہمیں نصیب ہوتا ہے، یہ جو پانی ہم پیتے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی محنت اور کوشش کے بعد ہمیں ملا ہے۔ بہرحال حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد جرہم نامی قبیلہ وہاں آ کر آباد ہوا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اب اس لائق ہو رہے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کرتے، اپنے والد کا